بہرام کو پورے 3 دن کے بعد ہوش آیا تھا اور آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظر فرزام پر پڑی جو اس کے پاس بیٹھا اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ ایک مرتبہ ٹھیک ہو جاؤ، بس پھر دیکھنا ہاتھ پیر توڑ کر واپس یہیں ڈال دوں گا تمہیں۔ فرزام کی آواز پر بہرام نے مردہ آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر نظریں گھما کر پورے کمرے کو۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ فرزام اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا۔ بہرام کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے حلق میں کانٹے اگ آئے ہوں۔ اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ چاہت، وہ کہاں ہے؟ بہرام کی زبان پر چاہت کا نام سن کر فرزام کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی تمہیں اس کی فکر ہے۔ شاید تم جانتے نہیں بہرام، لیکن تمہیں زہر دینے والا کوئی اور نہیں، چاہت ہی تھی۔ بہرام نے اپنی آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا اور جسم میں اٹھتی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، جانتا ہوں۔ فرزام نے حیرت سے بہرام کو دیکھا۔ وہ کہاں ہے فرزام؟ تم نے اسے کچھ کہا تو نہیں؟ بہرام کے سوال پر فرزام غصے سے اٹھا اور ٹانگ پاس پڑے اسٹول کو ماری۔ وہ باحفاظت اماں جی کے پاس ہے، صرف تمہاری وجہ سے میں نے اسے کچھ نہیں کہا بہرام، ورنہ میرا بس چلتا تو اس پاگل لڑکی کی جان ہی لے لیتا۔ بہرام نے گہرا سانس لیا۔ خیر، سزا تو اس کی بنتی ہے۔ اب جب تم ہوش میں آ گئے ہو تو یہ کام کر دو، میں نہیں چاہتا کہ اس میں زیادہ دیر ہو۔ بہرام نے سوالیہ نظروں سے فرزام کو دیکھا تو فرزام نے ایک میز پر پڑے ہوئے پیپرز اٹھا کر بہرام کے سامنے کیے۔ ان پر سائن کرو اور قصہ یہیں ختم کرو۔ بہرام نے آنکھیں سکیڑ کر فرزام کو دیکھا اور پیپرز کانپتے ہاتھ میں تھام کر ان کی طرف دیکھا۔ چاہت کے نام و طلاق کے کاغذات دیکھ کر بہرام کی پکڑ ان پیپرز کے گرد حد سے زیادہ مضبوط ہوئی۔ یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو فرزام خان زادہ؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں چاہت کو چھوڑ دوں گا؟ بہرام نے وحشت سے بھری تکلیف دہ آواز میں کہا اور ان پیپرز کو پھاڑ کر فرش پر پھینک دیا۔ بہرام، وہ اسی قابل، اگر اس کی جگہ مناہل اور میری جگہ تم ہوتے تو کیا چھوڑ پاتے اسے؟ بہرام نے فرزام کی بات کاٹ کر کہا۔ اتنی سی بات کرنے سے ہی بہرام کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ میری من اتنی بے وقوف نہیں ہے تو اس بات کا جواز ہی نہیں اٹھتا، فرزام نے سنجیدگی سے کہا اور بہرام کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں میرے بھائی، جو اس نے تمہارے ساتھ کیا میں اسے اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بہرام نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اسے سزا دینے کا حق نہیں رکھتے۔ اسے جو بھی سزا دینی ہے وہ میں خود دے لوں گا۔ اتنا کہہ کر بہرام پھر سے اپنی آنکھیں موند گیا اور ڈاکٹر کو کمرے میں آتا دیکھ فرزام بھی خاموش ہو گیا۔ بہرام صحیح کہہ رہا تھا، چاہت اس کی مجرم تھی اور اس کو سزا دینے کا حق بھی صرف بہرام کو تھا۔ سکینہ ٹرے میں کھانا لے کر کمرے میں آئی تو چاہت ہمیشہ کی طرح بیڈ پر گمسم سی گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا چاہت کو یہاں آئے، اور اس ہفتے میں نہ تو وہ کچھ بولی تھی اور نہ ہی اسے دنیا جہان کی کوئی پرواہ تھی۔ بس ایک جگہ یوں ہی گمسم بیٹھی رہتی۔ اگر سکینہ اسے کھانا کھلا دیتی تو وہ کھا لیتی، ورنہ خود تو اسے وہ بھی پرواہ نہیں تھی۔ پہلے پہل تو سکینہ اس سے کوئی بات کرتی بھی نہیں تھی، لیکن کب تک اپنی اولاد کی یہ حالت دیکھ کر اس ماں کا دل نہ پھٹتا۔ سکینہ چاہت کے پاس آئیں اور کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ چاہت، کھانا کھاؤ بیٹا۔ سکینہ ایک نوالا توڑ کر اس کے منہ کے پاس ہاتھ لے گئیں، لیکن اب تو چاہت نے کھانا کھانے کے لیے منہ بھی نہیں کھولا تھا۔ چاہت، تنگ نہیں کرو، کھانا کھا لو، سکینہ نے مصنوعی سختی سے کہا، لیکن پھر اس کی اس حالت پر اسے اپنے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بس کرو چاہت، بس کر دو، مزید ستم نہ ڈھاؤ خود پر، سکینہ نے روتے ہوئے کہا، لیکن چاہت ابھی بھی مردہ حالت میں ان کے گلے لگی تھی۔ سکینہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ پھر کچھ سوچ کر انہوں نے چاہت کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کی مردہ آنکھوں میں جھانکا۔ وہ ٹھیک ہے چاہت، بالکل ٹھیک ہے، ابھی فرزام سے بات ہوئی تھی میری، کچھ دنوں میں ڈسچارج ہو جائے گا۔ سکینہ کی بات پر چاہت نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، جیسے ان کی بات پر اسے یقین نہ ہو۔ قسم کھا کر کہتی ہوں چاہت، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب کی بار 2 آنسو چاہت کی آنکھوں سے بہے اور اس نے اپنا سر سکینہ کی گود میں رکھا اور سسک سسک کر رونے لگی۔ اسے اتنی زیادہ تکلیف سے روتا دیکھ سکینہ کا دل دہلنے لگا۔ بس بس کرو چاہت، بس کرو۔
سکینہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، لیکن چاہت تو شاید اپنے دل کا ہر غبار رو کر نکال دینا چاہتی تھی آج۔ کاش میں مر جاؤں اماں، کاش میں مر جاؤں۔ چاہت کی بات پر سکینہ نے روتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ یہ زندگی بہت دردناک لگ رہی ہے اماں، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، آپ دعا کریں کہ میں مر جاؤں۔ سکینہ نے اس کا سر اپنی گود سے ہٹایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس کر دو چاہت، یوں مرنے کی دعائیں کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سکینہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو کیا کروں میں اماں، یہ بوجھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ چاہت ان کے سینے میں منہ چھپا کر سسک اٹھی۔ تو اپنے سکون کے لیے دعا کرو، اپنا اطمینان مانگو، رب بخشنے والا مہربان ہے میری بچی۔ چاہت نے سکینہ کا سر نکالا اور آنسوؤں سے تر آنکھوں سے سکینہ کو دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے جو کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ سکینہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں نا، کیونکہ میں ماں ہوں، مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی محبت نہیں کر سکتا، مگر وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، پھر کیوں معاف نہیں کرے گا تمہیں؟ چاہت نے اپنی نظریں جھکائیں، بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ لیکن میرا مجازی خدا ہی مجھ سے ناراض ہے اماں، جو ان کے ساتھ میں نے کیا اس کے بعد تو خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا اماں، کبھی نہیں کرے گا۔ اتنا کہہ کر چاہت نے اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا اور پھر سے سسک سسک کر رونے لگی۔ سکینہ اس کے پاس بیٹھی اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ آگ چاہت کی خود کی لگائی ہوئی تھی اور اب اسے ساری عمر اس میں جلنا تھا۔ مزید 2 دنوں کے بعد بہرام کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ فرزام اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ یہ سارا وقت ہاسپٹل میں رہ کر بہرام مزید خاموش ہو چکا تھا۔ ضرورت سے زیادہ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اور فرزام اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ جو چاہت نے اس کے ساتھ کیا وہ بہرام کو مکمل طور پر گھائل کر چکا تھا۔ اس کے جسم کے زخم تو شاید بھر جاتے، لیکن تکلیف دہ زخم تو دل پر لگے تھے، جو چاہت کی بے وفائی سے لگے تھے۔ تم بتاؤ کچھ چاہیے؟ فرزام نے ایک تکیہ بہرام کے پیچھے رکھتے ہوئے پوچھا، تو بہرام نے انکار میں سر ہلایا۔ بس مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اکیلا رہنا چاہتا ہوں میں۔ فرزام نے گہرا سانس لے کر سر اس بات میں ہلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ بہرام نے اپنی آنکھیں موند لیں اور قرب سے وہ پل یاد کرنے لگا جب چاہت اس کے لیے وہ چائے لے کر آئی تھی۔ اسے یہ بھولنے میں شاید ساری زندگی لگ جاتی کہ اس کی چاہت نے اس کی جان لینا چاہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ سچ جان کر چاہت اس سے نفرت کرے گی، لیکن اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ نفرت اس قدر زیادہ ہوگی۔ 2 آنسو بہرام کی پلکوں پر ٹھہر سے گئے، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور الماری کے پاس آیا۔ اس کی الماری میں ابھی بھی چاہت کے کپڑے ویسے ہی پڑے تھے۔ انہیں چھوتے ہوئے بہرام کو شدت سے چاہت کی یاد آئی۔ دل کہہ رہا تھا کہ ابھی سکینہ کے پاس جائے اور اسے یہاں لے کر آئے، لیکن وہ تو بہرام سے نفرت کرتی تھی، بے تحاشا نفرت۔ بہرام نے اس الماری کو بند کیا اور خاموشی سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کمرے سے جڑی چاہت کی ہر یاد بہرام کے دل کو قرب میں مبتلا کر رہی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے سائیڈ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھایا اور سکینہ کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم بہرام بیٹا، سکینہ نے بہت زیادہ محبت سے کہا۔ وعلیکم السلام، بہرام نے سنجیدگی سے جواب دیا، جبکہ دل بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ سکینہ بیگم کی آواز میں شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اماں۔ بہرام جو بے چینی سے چاہت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، پوری بات کہے بغیر اٹک گیا۔ کیا بات ہے بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ بہرام نے آنکھیں موند کر خود پر قابو کیا۔ جی سب ٹھیک ہے، بس پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ بہرام جانتا تھا کہ وہ اس کی بات کا مقصد سمجھ چکی ہوں گی۔ بیٹا فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے۔ بہرام نے ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ زہر اس کے جسم سے زیادہ اس کی زندگی میں گھل چکا تھا۔ چاہت کی بے تحاشا نفرت بہرام کو اس زہر سے زیادہ تیزی سے ختم کر رہی تھی۔ بیٹا تمہارے لیے فون ہے۔ مناہل نے پہلے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر گھبرا کر ان کے ہاتھ میں موجود فون کو دیکھنے لگی۔ کون ہے؟ مناہل نے گھبراتے ہوئے پوچھا، اور پھر سے شیزا سے وہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پتہ نہیں، بس آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔
مناہل نے ان کے ہاتھ سے فون لے کر ہاں میں سر ہلایا تو خالہ وہاں سے چلی گئی۔ ہیلو، مناہل نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہیلو مناہل، کیسی ہو؟ اپنی تایا زاد ہبا کی آواز پر مناہل نے سکھ کا سانس لیا۔ میں ٹھیک ہوں ہبا آپی، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں ہبا آپی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں مناہل، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہبا کی آواز میں پریشانی محسوس کر کے مناہل گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہبا آپی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہبا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، فون پر نہیں بتا سکتی مناہل، مجھے تم سے ملنا ہے۔ مناہل اس کی بات پر گھبرا گئی۔ کل میں اسلام آباد آؤں گی تو مجھے ہینگ آؤٹ کیفے ملنا اور پلیز اکیلے آنا، اپنے شوہر کو اس بارے میں مت بتانا۔ مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لیکن میں اکیلی کیسے؟ اور میں فرزام سے کچھ نہیں چھپاتی۔ مناہل نے اسے سچ بتایا۔ وہ سچ میں فرزام سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتی تھی۔ دیکھو مناہل، مجھے فرزام کے بارے میں ہی تم سے بات کرنی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم سے بات کیے بغیر کسی اور کو اس بات کی خبر ہو۔ اس لیے کل میں اس کیفیٹیریا میں صبح کے 10 بجے تمہارا انتظار کروں گی۔ امید ہے کہ تم ضرور آؤ گی۔ اتنا کہہ کر ہبا نے فون بند کر دیا۔ لیکن مناہل اب کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ بھلا کیسے فرزام سے کچھ بھی چھپاتی؟ لیکن ہبا نے فرزام کے بارے میں کچھ کہنا تھا۔ مناہل اب بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ ایک طرف تو اسے تجسس تھا کہ ہبا اس سے کہنا کیا چاہتی تھی اور دوسری طرف فرزام کا بھروسہ تھا۔ ایک پل کے لیے تو اس نے سوچا کہ فرزام کو سب سچ بتا دے، لیکن پھر ہبا کی بات یاد آئی کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ مناہل بے چینی سے وہاں کھڑی اپنے ہاتھ مسلتی، پل بھر میں بہت زیادہ اضطراب میں آ چکی تھی۔ ہبا تقریباً آدھے گھنٹے سے اس کیفے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی اور اب اسے لگنے لگا تھا کہ مناہل نہیں آئے گی۔ لیکن تبھی داخلی دروازے سے اسے چادر میں لپٹی مناہل گھبراہٹ کے مارے یہاں وہاں جھانکتے نظر آئی۔ ہبا نے اسے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا اور اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا تو اسے دیکھتے ہی مناہل اس کے پاس آئی۔ کیسی ہو مناہل؟ ہبا نے اٹھ کر اسے گلے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں آپی، مناہل نے گھبراتے ہوئے کہا اور پھر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہبا کو وہ کافی گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ تم نے یہاں آنے کے بارے میں کسی کو بتایا تو نہیں نا؟ مناہل نے کچھ سوچ کر انکار میں سر ہلایا تو ہبا تھوڑا پرسکون ہوئی۔ آپ نے کیوں بلایا تھا مجھے؟ مناہل کے سوال پر ہبا کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، پھر گہرا سانس لے کر بولی، اس لیے کہ میں تمہیں یہ بتا سکوں کہ بہرام خان زادہ کو زہر کس نے دلوایا ہے، اور تو اور اسی نے تمہارے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ بھی کروایا تھا۔ مناہل نے حیرت سے ہبا کی جانب دیکھا۔ دل خوف کے باعث اور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یعنی اس کے ماں باپ کی موت حادثہ نہیں تھی، انہیں مناہل سے چھینا گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ آپی؟ ہبا نے اپنا ہاتھ مناہل کے ہاتھوں پر رکھا، جو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ دیکھو مناہل، میں جانتی ہوں جو بات میں تمہیں بتانے والی ہوں شاید تمہیں اس پر یقین نہ ہو۔ اپنے کانوں سے سننے کے بعد بھی مجھے یقین نہیں ہوا تھا، لیکن پھر میں نے جانچ کی تو پتہ چلا کہ سچ تو میری سوچ سے بھی زیادہ وحشت ناک ہے۔ مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مناہل، یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں، میرے بابا ہیں۔ یہ بات کہتے دو آنسو ہبا کی آنکھوں پر ٹھہر گئے، جبکہ مناہل تو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا نے ہی چچا اور چچی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا تاکہ وہ ان کی پراپرٹی پر قبضہ کر سکیں، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہبا ایک پل کو رکی اور بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے، جبکہ اتنا بڑا سچ جان کر مناہل ایک بار پھر سے بری طرح سے بکھری تھی۔ انہوں نے تمہاری شادی خانزادہ خاندان میں اس لیے کی تاکہ وہ بہرام اور فرزام کو مروا سکیں اور پھر ساری جائیداد تمہاری ہو جائے اور پھر وہ اس جائیداد کو تم سے چھین لے۔ مناہل کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ جس انسان کو ساری زندگی جانا، پل بھر میں وہ شیطان سے بدترین بن گیا۔ ہبا کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ تایا ابو ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ہبا آپی۔ ہبا نے لاچارگی سے مناہل کو دیکھا۔ میں نے بھی۔ ہبا نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھے۔ مناہل، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے شوہر اور بہرام کو یہ ساری باتیں بتا دو تاکہ وہ محتاط ہو جائیں۔ لیکن میم، آپ کا آرڈر۔ ایک ویٹر کی آواز پر ہبا کا دھیان مناہل سے ہٹ کر ویٹر پر گیا۔
2 कैपुचिनो। वेटर वहाँ से चला गया तो हिबा की नज़र सामने मौजूद टेबल पर गई। पहले तो उसने बस एक झलक वहाँ बैठे आदमी को देखा, लेकिन दोबारा उस पर नज़र गई तो गुस्से से मनाहिल को देखने लगी। तुमने कहा था कि तुमने इस मुलाकात के बारे में किसी को नहीं बताया। मनाहिल घबरा कर पीछे मुड़ी और साथ वाली टेबल पर बैठे फरजाम को देखा। सॉरी आपी, मैं इनसे झूठ नहीं बोल सकती थी। हिबा को बाकायदा अपने दांत कचकचाता देखकर फरजाम अपनी जगह से उठकर उन दोनों के पास आया और एक कुर्सी पर बैठ गया। क्यों बुलाया तुमने मेरी बीवी को यहाँ? फरजाम की जांचती आंखों में शक था, जैसे कि वो हिबा पर भरोसा ना करता हो। मैं मनाहिल को जो बताना चाहती थी बता चुकी हूँ, आप इससे पूछ लेना। हिबा गुस्से से कहती उठ खड़ी हुई तो फरजाम ने उसका हाथ पकड़ लिया। हिबा के साथ साथ मनाहिल ने भी हैरत से फरजाम की जानिब देखा। मनाहिल का दिल कर रहा था कि फरजाम का हाथ खींचकर हिबा के हाथ से दूर कर दे। बैठो और मुझे बताओ तुम। फरजाम की आवाज़ में छुपी वार्निंग महसूस करके हिबा ने गहरा सांस लिया और उनके पास बैठकर हर बात फरजाम को बता दी, जिसे सुनकर फरजाम अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। देखिए मिस्टर फरजाम, मैं नहीं चाहती कि इस सब में मेरा नाम आए, इसलिए मैंने मनाहिल को हर बात बताना चाही ताकि वो मेरा नाम लिए बगैर सब आपको बता दे। फरजाम ने हिबा को गहरी निगाहों से देखा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों अपने ही बाप के खिलाफ जा रही हो तुम? फरजाम के सवाल पर हिबा के चेहरे पर अफसुर्दगी आई और वो दूसरी जानिब देखने लगी। क्योंकि मुझ में इंसानियत बाकी है, लेकिन वो अपनी इंसानियत खो चुके हैं। इतना कहकर हिबा उठ खड़ी हुई। मेरा काम बस आपको आगाह करना था ताकि आप मोहतात रहें, बाकी आपको जो करना है कीजिए। अब की बार हिबा दरवाजे के पास पहुंची तो फरजाम भी उठकर उसके पीछे गया। सुनो, हिबा ने मुड़कर फरजाम को देखा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम अपने बाप की किसी साजिश में उसका साथ भी तो दे रही हो सकती हो ना। इस बात पर हिबा ने भी गुस्से से फरजाम को देखा। लगता है अकल की काफ़ी कमी है आप में मिस्टर फरजाम। अगर मेरा इरादा आपको फंसाने का होता ना, तो आपको कुछ करने का मशवरा देती, ना कि सच्चाई बताकर चली जाती। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो ये आपका मसला है, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुकी हूँ। फरजाम उसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। आखिर हिबा की रगों में भी तो वही खून था जो फरजाम की रगों में दौड़ रहा था। एक राज है जिससे तुम भी वाकिफ नहीं हो। हिबा ने हैरत से फरजाम की जानिब देखा। कैसा राज? फरजाम ने उसके पास जाकर अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, जबकि अपनी कुर्सी पर बैठी मनाहिल ने चुपती निगाहों से वो मंजर देखा। आंखों से आंसू अब रवानी से बहने लगे थे। मेरे साथ घर चलो, मैं और बहराम मिलकर तुम्हें बताएंगे। हिबा की हैरत में मज़ीद इजाफा हो चुका था। लेकिन मुझे वापस जाना है। अगर बाबा को पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ तो अच्छा नहीं होगा। फरजाम की मुस्कुराहट गहरी हो गई। यहाँ भी तो कोई झूठ बोल कर ही आई हो ना, मज़ीद झूठ बोल लेना, लेकिन अभी मेरे साथ चलो। हिबा ने एक नज़र मनाहिल को देखा, फिर कुछ सोचकर हाँ में सर हिला दिया। ठीक है, मैं उनसे झूठ बोल दूंगी कि मैं अपनी दोस्त के घर रुकी हूँ, लेकिन मुझे सुबह हर हाल में वापस जाना होगा। फरजाम ने हाँ में सर हिलाया। तुम गाड़ी के पास वेट करो, मैं मन को लेकर आता हूँ। इतना कहकर फरजाम मनाहिल के पास आकर उसका हाथ थामने लगा तो मनाहिल ने फ़ौरन अपना हाथ छुड़वा लिया। मैं चली जाऊंगी। फरजाम ने हैरत से मनाहिल की बेरुखी को देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से मनाहिल को क्या हो गया है। हालांकि कल रात उसने खुद फरजाम को हिबा के फ़ोन के बारे में बताया था, तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया था कि वो फरजाम से खफा लग रही थी। फरजाम उसकी बेरुखी के बारे में सोचता उसके पीछे चलने लगा, लेकिन शायद वो भूल चुका था कि उसकी मन किस हसास है। वो उसके किसी भी लड़की से मुस्कुराकर बात करने पर दुखी हो जाती थी, तो आज तो फरजाम ने उसके सामने किसी और को यूं हक से छुआ था, तो उसके तो दिल पर उस वक्त कितनी बिजलियां गिर रही थीं, ये सिर्फ वही जानती थी। या अल्लाह, आप रहमान हैं, रहीम हैं, अपने बंदे से बेतहाशा मोहब्बत करने वाले हैं। अपनी इस मोहब्बत के सदके मुझे बख्श दे मेरे मौला। मैं जानती हूँ मैंने जो किया उसकी कोई माफ़ी नहीं, लेकिन तुझे तेरे रहमान होने का वास्ता मुझे बख्श दे मेरे रब, बख्श दे।
سکینہ دروازے میں کھڑی چاہت کو دیکھ رہی تھی، جو جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ انہیں یاد تھا کہ وہ چاہت کو بہت مشکل سے فجر کے وقت بھی اٹھاتی تھی، پھر بھی چاہت کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے سو ہی جاتی تھی، لیکن اب وہ خود ہی تہجد کے لیے اٹھ جاتی تھی اور پھر دعا مانگتے ہوئے کمرے میں اس کی سسکیاں سنائی دیتی تھیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ سے انسان کے تعلق کی خوبصورتی ہے کہ انسان جتنا بھی اپنے رب سے غافل ہونے کی کوشش کر لے، مصیبت میں اللہ کے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کی پریشانی مٹا سکتا ہے اور نہ ہی اسے سکون دے سکتا ہے۔ یہ بھی تو اس عظیم ہستی کی شان ہے کہ وہ اپنے غافل بندوں سے منہ نہیں پھیرتا، بلکہ ان کے گڑ گڑا کر مانگنے پر ان کا ہر گناہ بھلا کر انہیں اپنی رحمتوں کے سائے تلے چھپا لیتا ہے۔ سکینہ نم آنکھوں سے چاہت کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس آئیں اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ چاہت نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور نم آنکھوں سے ماں کی جانب دیکھا۔ اماں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ سکینہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ لیکن خان جی معاف نہیں کریں گے اماں، کبھی معاف نہیں کریں گے، چاہت نے قرب کی انتہا سے کہا۔ کئی آنسو لڑیوں کی طرح چہرے پر بہنے لگے۔ سکینہ نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، کیونکہ اس بات کا ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے چاہت، دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، پھر چاہے وہ نصیب بدلنے کی دعا ہو یا کسی کا دل۔ دلوں میں محبت اور رحم ڈالنے والی تو وہ ذات ہے، اس کے بس میں کیا نہیں ہے، مانگ کر تو دیکھو، وہ ہر وقت عطا کرنے کو تیار ہے۔ چاہت نے آنکھیں موند لیں۔ وہ مجھے معاف کر بھی دیں تو میں ان کے قابل نہیں رہی، ان کی محبت کے قابل نہیں ہوں میں، بس نفرت کے قابل ہوں میں، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ اتنا کہہ کر چاہت نے جائے نماز طے کی اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ سکینہ بے بسی سے وہاں کھڑی رہ گئی۔ یا اللہ، میری بیٹی کی خطاؤں کو معاف فرما کر اس کے مقدر میں خوشیاں لکھ دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سکینہ نے نم آنکھوں سے دعا کی اور ماں کی دعا بھی بھلا کبھی رد ہوئی تھی؟